آئیے بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف. آیت نمبر 70 ہے, تلاوت کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. لفظی ترجمہ کرتے ہیں, یا ایھا اے الذین لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو, اتقوا ڈرو اللہ اللہ سے, وقولو اور کہو قولا بات, سدیدا سیدھی. با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنو اللہ سے ڈرا کرو اور بات سیدھی کہا کرو. تو بچوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا ربط بھی پچھلی آیت کے ساتھ ہے, لیکن اس آیت میں بذات خود ایک اہم مضمون کی طرف اشارہ بیان کیا گیا ہے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ مومنین سے خطاب کرتے ہوئے ان کو ایک اہم بات کی تلقین کر رہے ہیں. پہلی بات اس میں یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو, اور دوسری بات اس میں یہ کیا ہے کہ سیدھی بات کرو. جیسے کہ اگر ہم اس آیت کا ربط پچھلی آیت کے ساتھ جوڑ دیں تو جیسا کہ کفار اور منافقین اور اسی طرح ضعیف الایمان لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر باتیں بنا رہے تھے, الزام تراشیاں کر رہے تھے, کچھ لوگ اس میں حصہ نہیں بھی لے رہے تھے, لیکن بات زبان پر جاری تو ہو جاتی تھی اور اس طرح سے آگے منتقل ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یعنی انسان کے دل میں اگر خشیت الہی کا جذبہ ہوگا, اگر وہ تقوی کو اختیار کرے گا, تو وہ اپنے ہر معاملے میں, اپنی زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کے بارے میں, اپنے ہاتھ اور پاؤں سے ہونے والے ہر عمل کے بارے میں جواب دہی کے احساس سے وہ متنبع ہو جائے گا. یعنی اس کو اس بات کی فکر ہوگی کہ کل کو اس نے اللہ کے حضور اپنے ان اعمال کا, اپنی ان باتوں کا جواب دینا ہے, تو اللہ سے ڈر انتہائی ضروری ہے. آخرت میں جواب دہی کا احساس انتہائی ضروری ہے. جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں تو وہ بھلی اور سیدھی بات ہی کیا کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سیدھی بات کرو. اب سیدھی بات سے کیا مراد ہے؟ تو سیدھی اور صاف بات سے اچھی باتیں مراد ہیں. یعنی کسی پر تہمت نہ لگائی جائے, کسی پر الزام تراشی نہ کیا جائے, خاموش رہا جائے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے, اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کی جائے, اور ان کی تعریف کی جائے, ان کی حمد و ثنا کی جائے. جیسا کہ اگر اس آیت مبارکہ پر روشنی ڈالی جائے, اس کو مزید گہرائی میں جا کر دیکھا جائے, تو اس میں ہماری روزمرہ زندگی میں ایک اہم سبق پوشیدہ ہے. اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں سیدھی اور صاف اور کھری بات کرنے کی نیت کر لیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں, تو ہماری زندگی میں بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں, بہت سے جھگڑے سلجھ جاتے ہیں, بہت سے معاملات صلح کی طرف جا سکتے ہیں. جب اگر جھگڑا ہو رہا ہو تو اگر ایک فریق خاموشی اختیار کر لے یا اچھی اور صاف ستھری بات کر لے, تو اول تو جھگڑے کی نوبت نہیں آتی, اور اگر جھگڑا ہو بھی رہا ہو تو معاملہ صلح صفائی کی طرف چلا جاتا ہے. تو اس میں پھر انسان یہی بات کہتا ہے کہ خاموشی عین عبادت ہے. یا یوں بھی کہا جاتا ہے کہ ایک چپ 100 سکھ. لیکن اگر آپ کو کسی معاملے میں بولنا بھی پڑتا ہے تو آپ سچی, صاف اور کھری بات کریں, جس کا نتیجہ اچھا اور مثبت آئے, اور کل کو آپ نے اللہ کے ہاں اپنی اس بات کی جواب دہی بھی کرنی ہے, تاکہ آپ کسی کی دل آزاری بھی نہ کر سکیں اور کسی جھگڑے کا باعث نہ بن سکیں. تو اللہ رب العزت اس آیت میں مومنوں کو اسی بات کی طرف رہنمائی فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی زندگیوں میں اس معاملے کو اختیار کریں کہ وہ صاف اور سچی اور کھری بات کیا کریں. یعنی لغو اور فضول باتوں سے گریز کیا جائے. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ہم اگر اپنی زندگی میں کام کی بات کے علاوہ کوئی بات نہ کریں تو شاید ہماری زندگی میں خاموشی ہو. کیوں؟ کیونکہ ہماری اکثر باتیں لغو ہوتی ہیں, غیبت ہوتی ہیں, تہمت ہوتی ہیں, بہتان تراشی ہوتی ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ اس آیت میں منع فرما رہے ہیں کہ بری باتوں سے اجتناب کیا جائے اور اچھی بات ہی کہی جائے. امید کرتی ہوں آپ کو اس آیت مبارکہ کی سمجھ آئی ہوگی. آئیے بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف.